يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام، پردہ نشی محترمہ میری مائیں اور بہنیں، اور مدرسہ تعلیم الاسلام میں پڑھنے والے معصوم بچے اور بچیاں، آج کے سالانہ اجلاس کے موقع پر سب سے پہلے تو ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق اور مالک نے ہمارے اس مکتب کے تعلیمی سال کو بحسن خوبی عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت معلمین کی اور متعلمین، پڑھانے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، دونوں کی محنتوں کو اللہ قبول فرماوے اور دارین کے اندر اللہ بہترین بدلہ عطا فرماوے۔ ہمارے ان بچوں کے پروگرام کے بعد، کیونکہ ان بچوں نے ہمارے سامنے بہت قیمتی باتیں پیش فرمائی، اور بچوں کے پروگرام کے بعد ہمارے ماضی پرمکھ بھائی عبدالوہاب صاحب نے سونے پر سہاگا لگا دیا، اور حضرت قاری حسین صاحب نے بھی بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی۔ الحمدللہ مجمع سمجھداروں کا بیٹھا ہے، اور مثل مشہور ہے کہ وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِي الْإِشَارَةِ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے مجمع نے ہماری معصوم بچوں کی بتائی ہوئی قیمتی باتوں کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ ارے بھائی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں کوئی آواز نہیں، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ بڑے ہوشیار ہیں یار آپ لوگ۔ ایک مولانا ایک مرتبہ کسی بستی میں تقریر کے لیے گئے، اب جب انہوں نے خطبہ پڑھا تو خطبہ پڑھنے کے بعد پھر پوچھا مجمع سے، بھائی کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو مجمع میں سے آواز آئی کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو مولانا نے کہا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس مجمع کے سامنے کیا بیان کرے جو سمجھتا ہی نہ ہو؟ لہذا
بستی والے تو نا امید ہو گئے کہ بھئی دعوت کھلائی اور یہ تو چلے گئے، کچھ بیان بھی نہیں کیا۔ چند دنوں کے بعد پھر ان کو دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لائے اور ہمارے سامنے کچھ تقریر کریں۔ اور کوئی بات نہیں، اس مرتبہ گوگا والے بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ آج اگر پوچھیں کہ بھئی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا تو سب یک زباں ہو کر کہیں گے کہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے۔ لہذا مولانا نے خطبہ پڑھا اور خطبے سے فراغت کے بعد پوچھا بھئی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہا الحمدللہ ہم کو بہت سمجھ میں آ گیا۔ تو کہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس مجمع کو کیا سمجھانا جو پہلے سے سمجھ کر بیٹھا ہے؟ کہا بھئی یہ بھی بھینس گئی پانی میں، اب کیا کریں؟ تو باڑواڑا والے بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی اب آئندہ تو کوئی اور اسکیم بنانی پڑے گی۔ کہا اب کیا پلان بنائیں؟ تو کہا اب اسکیم یہ بنائیں گے کہ آدھا مجمع یوں کہے گا کہ سمجھ میں آیا اور آدھا مجمع یوں کہے گا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اب کہاں جائیں گے مولانا؟ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ مولانا آپ لوگوں سے بھی زیادہ ہوشیار ہے۔ لہذا مولانا نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھ لینے کے بعد پھر پوچھا بھئی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ تو آدھے مجمع والے کہنے لگے ہاں ہم سمجھ گئے، اور پیچھے سے آواز آئی کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو مولانا نے کہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کہ بھئی جو سمجھ گئے ہیں وہ جو نہیں سمجھے ان کو تم ہی سمجھا دینا، میں تو جا رہا ہوں واپس۔ تو عابد جاسم صاحب نے مجھے بیٹھتے ہی میں نے پوچھا بھئی کتنی دیر بات کرنی ہے؟ شاید یہ تو بیوی سے اجازت لے کر آئے ہوں گے کہ آج میرا انتظار مت کرنا، لیکن ہم نے تو وقت محدود دے کر آئے کہ 12 بجے سے پہلے گھر میں آ جائیے، کل بھی 1 بجا تھا گھر آتے ہوئے۔ اس لیے میں نے کہا بھئی آپ نے تو اجازت لی، ہمیں پہلے سے بتایا جاتا تو ہم بھی اجازت لے کر آ جاتے، کیونکہ آج کل تو جو سکہ ہی چل رہا ہے رانی سکہ، پتہ نہیں گوگا میں کون سا سکہ چل رہا ہے، لیکن عبد الوہاب بھائی کی بات سے پتہ چلا کہ یہاں بھی رانی سکہ ہی غالب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور وہاں پر جب آپ ہجرت کر کے پہنچے تو مکے والے مہاجرین، مدینے والے انصار، ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کوئی بات بیان کی، تو بیوی نے سامنے سے جواب دیا کہ ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کا پارا تو ہائی ہو گیا کہ آج میرے سامنے جو جواب دے رہی ہے ترکی بترکی۔ تو بیوی کہنے لگی آپ کیوں اتنے خفا ہو رہے ہو؟ ازواج مطہرات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی جواب دے دیا کرتی ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ اچھا امہات المؤمنین کی اتنی جرأت کہ میرے نبی کے سامنے۔ اور ہوا ایسا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اور امہات المؤمنین آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے۔ میاں بیوی کی باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک دی کسی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو جواب ملا یا رسول اللہ انا عمر، میں عمر ہوں۔ جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننا تھا کہ تمام کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین آپ کے قریب سے اٹھ کر پردے میں چلی گئی، یبتدرن بالحجاب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو اندر آنے کی اجازت دی کہ آ جاؤ، اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا عمر مسکراہٹ اس پر آ رہی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ تمام میرے قریب بیٹھ کر مجھ سے نفقہ بڑھانے کی درخواست دے رہی تھی،
اور جیسے آپ کا نام سنا تو وہ پردے میں چلی گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا عدوات انفسہن اتہبننی ولم تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا، کہا ہاں عمر انت اغض و اغلظ و افظ، عمر آپ بڑے سخت دل ہوں اور آپ کا مزاج بڑا سخت ہے، اس لیے ہمیں آپ کا ڈر لگتا ہے، نبی سے ہمیں ڈر لگتا نہیں ہے۔ اب حضرت عمر کو جب یہ کہا تو عمر کا غصہ تو اور بڑھ گیا کہ اچھا مجھے یوں کہہ رہی ہو کہ انت اغلظ و افظ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں ترکی بترکی جواب دینا شروع ہو جاوے، عمر کچھ کہے اندر سے کچھ جواب ملے۔ میرے نبی نے معاملہ سنبھال لیا پورا اور کہا عمر بات دراصل یہ ہے، اللہ نے آپ کو دبدبہ عطا فرمایا ہے کہ جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان بھی اس گلی کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ عمر خوش ہو گئے کہ ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ دبدبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں کے قریب جانے سے 1 مہینے کی قسم کھا لی اور آپ اپنے بالا خانے پر بیٹھ گئے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی تشریف فرما، عمر کھڑے ہیں، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غضب ہو گیا، ہم مہاجرین مکے میں ہمارا سکہ غالب تھا اور مدینہ آئے تو ہمارا سکہ مغلوب، رانی سکہ چل رہا ہے یہاں پر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں مصر کے اندر شیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ مصر کی دوشیزائیں غالب تھے مصر کے مردوں کے اوپر۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجال نہیں تھی کہ ہماری بیوی ہمارے سامنے کوئی جواب دے سکے، لیکن آج ایسا ہوا کہ میں نے کوئی بات بیان کی تو میری بیوی نے مجھے جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑتا ہے۔ یہاں کی عورتوں کے ساتھ ہماری عورتوں کا جب اختلاط ہوا تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور اتنے مسکرائے حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ میرے نبی کے دانت کھل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، آپ بڑے مشفق تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں آپ کی ولادت و باسعادت ہوئی۔ جس وقت میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انوارات برکات کا ظہور ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ بی بی آمینہ یہ فرماتی ہے، اس لیے میں آج کے اس مبارک موقع پر میں کہوں گا کہ ماں باپ اگر نیک ہوں تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ماں باپ کی دینداری، ماں باپ کا تقوی، ماں باپ کا صلاح، پرہیزگاری، اس کا اثر آنے والی اولاد پر پڑتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ ماں باپ کے گناہ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اسی لیے آج کل ماں یوں سمجھتی ہے کہ میری اولاد کا اثر اسی وقت میری اولاد پر پڑے گا جب میں مدت حمل میں کوئی گناہ کروں گی۔ نہیں، حمل کا مرحلہ تو بعد کا ہے، اس سے پہلے کا اثر یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ابو صالح کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ ان کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور سمندر کے کنارے پر ٹہلتے ٹہلتے جا رہے تھے، حضرت کو بھوک لگی، اچانک ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا۔
حضرت نے اس سیب کو اٹھا لیا، بھوک لگی تھی، کھا لیا سیب، کھانا تو کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد پھر دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا سیب، اور آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ بچے ذرا خاموش بیٹھے، بیٹا بس بہت جلدی بات پوری کر دوں گا، آپ نے حافظ جاسم اجازت لے کر آئے، ہم اجازت لے کر نہیں آئے ہیں۔ لہذا ابو صالح نے وہ سیب کھا لیا، کھانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں مالک کی اجازت کے بغیر میں نے یہ سیب کھایا ہے، کل قیامت کے دن اگر رب ذوالجلال نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب دل میں تقوی ہوتا ہے، جب دل میں پرہیزگاری ہوا کرتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، مشتبہات سے بچاتا ہے، حرام چیزوں سے بچاتا ہے۔ لہذا وہ چلے، آگے چلتے چلتے دیکھا تو ایک سیب کا باغ نظر آیا، اور اس سیب کے باغ کے اندر ایک درخت کی ٹہنیاں سمندر اور اس نہر کے اندر لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت کو پتہ چل گیا اسی درخت کا سیب بہتا ہوا آیا ہے، اور میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ یاد رکھنا میرے دوستو، حقوق اللہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ اسے معاف نہ کرے۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے حج کر لیا، حق میرا پورا ہو گیا، میں نے نماز پڑھ لی، میرے گناہ معاف ہو گئے۔ نہیں، حقوق اللہ معاف ہوں گے، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ لہذا اگر ہم نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی، ہم نے کسی کی غیبت کی، عام طور پر یہ غیبت کا گناہ ہماری مستورات میں پایا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے معراج سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی رأیت اکثر اہل النار النساء، کہ میں نے سب سے زیادہ تعداد کے اندر جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے، عورتوں کو میں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کثیر تعداد عورتوں کی دیکھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، لِمَ یا رسول اللہ، آخر ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفرن۔ تو پھر صحابہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ یکفرن سے کیا مراد؟ یکفرن باللہ، کہ اللہ کا انکار کرتی ہے؟ کہا نہیں، یکفرن العشیر، عام طور پر عورتوں کی زبان بڑی تیز ہوا کرتی ہے، اللہ ہماری زبانوں پر ہمیں قابو پانے والا بنا دے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک سوال پوچھا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی نے لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے لمبا وعظ نہیں کیا، آپ نے مختصر وقت میں بہت قیمتی باتیں بیان فرما دی۔ اس میں ایک بات یہ بیان فرمائے، یا عقبہ املک علیک لسانک، یا عقبہ املک علیک لسانک، عقبہ اگر زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زبان پر قابو پا لیں۔ آج سارے فتنے زبان کی وجہ سے اٹھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زبان جب صبح ہوتی ہے، ہاتھ پیر تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کہتے ہیں، تو سیدھی رہنا، اگر تو دن بھر سیدھی رہی تو ہماری خیریت، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو 32 دانتوں کے درمیان میں جا کر بیٹھ جائے گی، ڈنڈے ہم پر برسائے جاتے ہیں، ہماری خیریت بگاڑ دی جاتی ہے۔ زبان دیکھنے میں چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کل قیامت کے دن کثرت سے جہنم میں جانے والے لوگ زبان کی وجہ سے۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیجیے۔ کہا کیا ہوا بہن؟ کہا حضرت جب سے نکاح ہوا ہے روزانہ میرا اور میرے خاوند کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ میرے اوپر ہمیشہ ڈنڈے برساتا ہے۔ لہذا اللہ والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جایا کرتے ہیں، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ عورت بڑی چرب زبان، اس کی زبان چلتی ہوگی خاوند کا ہاتھ چلتا ہوگا۔ لہذا حضرت نے ایک کاغذ منگوایا اور اس کاغذ کے اندر کچھ کلمات لکھے اور لکھنے کے بعد اس خاتون کو وہ تعویذ دے دیا اور کہا کہ بہن دیکھو اس تعویذ کا اثر اسی وقت ہوگا کہ جب خاوند کے گھر میں آنے کا وقت ہو اس کو اپنے منہ میں اور دانتوں میں دبا کر رکھنا ہے۔ اگر یہ دانتوں میں دبا کر نہیں رکھا تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ لہذا عورتیں کو یقین ظاہری بات ہے کہ اگر ان کو کوئی بات بتا دی جاوے تو ضرور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ بیچاری حالات کی ماری ہوئی تھی۔ لہذا جیسے ہی خاوند کے اندر آنے کا وقت ہوا اس نے تعویذ منہ میں رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا السلام تو ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں۔ کھانا دسترخوان پر نکالا، نمک کم ہے زیادہ ہے وہ بولے جا رہا ہے لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ کھانا ہو گیا، دن بھر کوئی لڑائی نہیں، کوئی ڈنڈے نہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا، الحمدللہ خیریت کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ لہذا اس عورت کو یقین ہو گیا کہ تعویذ حضرت کا کام آ گیا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ تعویذ نہیں، تیری زبان پر قابو پانا تجھے کام دے رہا ہے۔ لہذا اس نے ہدیے تحائف تیار کیے اور اس بزرگ کی خدمت میں گئی اور کہا کہ حضرت آپ کا تعویذ بڑا قیمتی، بہت کام آ گیا، لہذا ہفتہ بڑی خیریت کے ساتھ گزرا، میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئی ہوں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا ہدیہ منظور، لیکن تعویذ جیسے کہا ہے اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ جب وہ خاتون واپس چلی گئی تو مریدین بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا حضرت کیا آپ نے تعویذ دیا؟ بھائی کوئی تعویذ نہیں، میں نے تو کاغذ کی پرزی اسے پکڑا دی تھی اور اس کی زبان کو میں نے بند کر دیا اور اس کے خاوند کا ہاتھ چلنے بند ہو گئے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زبان پر قابو پا لیں، اپنی زبان پر قابو پا لیں۔ ہمارے لیے بھی ضروری، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ضروری۔ آج ہم اپنی زبان سے کبھی کبھی ایسے کلمات نکال دیتے ہیں کہ سامنے والے کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی لیے شاعر کہتا ہے جراحات السنام لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ چھری کا گھاؤ تو بھر سکتا ہے، تلوار کا زخم بھر سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو دل پر اثر کرتے ہیں اس کا زخم کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو پا لیا کرو۔ ہماری زبان ذکر اللہ سے تر و تازہ ہونی چاہیے، ہر وقت ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، درود شریف ہو، تسبیحات ہو۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، آپ کپڑے دھونے کے لیے بیٹھی ہے، لہذا ہاتھ کام میں لگے ہوئے اور زبان پر درود جاری ہے۔ آپ کھانا پکا رہی ہو، کھانے میں ہاتھ چل رہا ہے اور درود پڑھتے ہوئے کھانا بنا رہی ہو، خدا کی قسم اس ذکر کی برکت سے تیرے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نورانی بن جائے گا، اور جس پیٹ میں وہ لقمہ جائے گا وہ نور بن کر جائے گا، اور اس کھانے کی برکت کی وجہ سے اس کھانے والے کو اللہ کی عبادت کرنے کا ایک ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ یکفرن، تو کہا یکفرن باللہ، کہا نہیں اللہ کا ہے، تو کہا یکفرن العشیر، کہا اس کی عادت ہے اور فطرت ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے، وہ کوئی آپ مسلمان خواتین کی غیبت نہیں کر رہے ہیں،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی فطرت بیان فرمائی کہ لو احسنت احداہن الدہر، لو احسنت احداہن الدہر، کہ اگر زمانے پر تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو اور کبھی کبھار اگر بات نہ مانی، حافظ جاسم صاحب سے درخواست کی آج اتوار ہے مجھے جانا ہے گھومنے کے لیے باؤ نگر، حضرت نے کہا کہ آج میں کرکٹ کھیلنے جانے والا ہوں، آج نہیں لے جاؤں گا، بس دیکھو پھر کیا ہو رہا ہے، کہنے لگے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے گھر میں دیکھا کہ 2 چیتڑے اور 2 ٹھیک رہے، میں نے کبھی تجھ سے کوئی سکون نہیں پایا۔ کہاں زمانے بھر کا احسان 2 منٹوں میں ختم کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمیں اپنی زبان پر قابو پانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زبان کو غیبتوں سے بچانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہماری مجلسیں جب لگیں، ہماری مجلسوں میں غیبتیں نہیں ہونی چاہیے، ہم آپس میں 5-6 بہن مل کر بیٹھی دین کے چرچے ہونے چاہیے، دین کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ بیٹھے ہو تو کہا چلو آج ہم کلمے کا حلقہ لگا لیتے ہیں، آج آپ کلمہ سناؤ، آج میں کلمہ سناؤں، آج ہم اپنی نماز سیکھیں گے۔ جیسے ان بچوں نے ہمارے سامنے اتنی چھوٹی عمر میں کتنی قیمتی باتیں بیان فرمائی، جب یہ چھوٹا سا بچہ ایسی قیمتی باتیں ہمیں بتلاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے والدین بھی اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ اساتذہ کرام کی محنت کا ثمرہ ہے، ورنہ عزیز دوستو یہ مائک بڑا خطرناک ہے، یہ مائک بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 3 نیم بڑے خطرناک، ایک ممبر، ایک مصلی اور ایک یہ مائک۔ اگر فجر کی نماز میں حافظ جاسم صاحب نہیں آئے اور پرمکھ صاحب پہلے پہنچ گئے ہیں مسجد کے اندر، تو ہمیشہ گھڑی کی سوئی کے اوپر نظر، 1-1 منٹ پر پرمکھ صاحب کا پریشر بڑھتا رہے گا کہ بھئی حافظ صاحب نہیں آئے تو نماز کون پڑھائے گا، فجر کون پڑھائے گا، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دینا، جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے دینا، یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور مائک پر آ کر 2 بول بول دینا، یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ہمارے ان بچوں نے آپ کے سامنے کتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ اور ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائے۔ وہ مکالمہ جب پیش ہوا اور اس میں جو ہمارے اس معاشرے میں جو رسومات ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، محرم کے موقع پر، اپنے اوقات کو گزارنے کے موقع پر، یہ بہت قیمتی باتیں انہوں نے بیان فرمائے۔ لہذا وہ جب آئے اور دبئی سے کما کر آئے تھے اور اتنے دندناتے ہوئے بول رہے تھے، میں نے کہا یہ واقعتاً 5 لاکھ روپے خرچ کر کے ہی چھوڑے گا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولانا صاحب نے بہت جلدی سمجھا دیا اور اس نے توبہ کر لی کہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح سمجھنے والے بنا دے اور ایسے رسم و رواج سے ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ مکالمات، یہ تقاریر، یہ نعتیہ کلام، اس میں ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، مکاتب کے اندر بھیجنا چاہیے، مدارس کے اندر ہمیں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ خاص طور پر جیسے عبدالوہاب بھائی نے بتایا کہ آج کل ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہے کہ عام طور پر باپ جو ہے باہر ملک میں ہے، اصل پہلا مکتب ماں ہے۔ اگر ماں نے صحیح تربیت کی تو وہ بچے اپنے زمانے کے قطب بن سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوں اور آگے میرے سامنے ایک سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، لہذا وہ خاتون مذہب عیسائیت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، لیکن دیکھو بچپن سے کیسی تربیت کر رہی ہے۔ آج ہم نے ایسی تربیت کرنا چھوڑ دیا، لہذا حضرت فرمانے لگے کہ وہ خاتون کے ساتھ اس کا چھوٹی سی بچی، لہذا جب کھانے کا وقت ہوا تو اس نے اپنا ڈبہ نکالا اور ٹفن نکال کر اسے کھولا، پہلے اس نے اپنی بچی کو کھانا کھلایا، اور وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب وہ بچی کو ایک لقمہ کھلاتی تو وہ اپنی بچی سے کہتی اب بیٹا کہو تھینک یو۔
پھر دوسرے لقمے پر کہا تھینک یو. کہا اتنے کھانا کھلانے میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو گنا تو 36 مرتبہ اس کے ذہن کے اندر تھینک یو بٹھایا. 36 مرتبہ. اندازہ لگاؤ اگر وہ دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کھانا کھلا رہی ہے اور وہ ہر مرتبہ اس طرح تھینک یو اس کے ذہن میں بٹھا رہی ہے تو وہ بچی بڑی بن کر کیا کسی کی ناشکری کرے گی؟ آج ہم نے اور آپ نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. آج ہماری ماؤں کا مزاج یہ بن گیا کہ بچہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہم موبائل سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ کارٹون دیکھتا جائے گا اور اپنا بچہ کھانا بھرتا پھر پیٹ بھرتا چلا جائے گا. ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم سفر میں تھے اور ایک مسلمان خاتون ہمارے ساتھ آگے کے ڈبے میں بیٹھی ہوئی برتھ پر. لہذا اس نے اپنے بچے کو جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ بچہ کھانے کے لیے تیار نہیں. بہت اس نے منت سماجت کی لیکن وہ بچہ بیٹھنے کو تیار نہیں. آخر ماں نے اپنا موبائل پرس سے نکالا اور کارٹون شروع کر دیا. بچہ کارٹون دیکھتا گیا اور ماں اس کے منہ میں لقمے رکھتی گئی. جب تو کارٹون دکھلاتے دکھلاتے اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گی تو تیرے بچوں میں وہ اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ اس کی دینی ذہنیت کہاں سے بنے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بچہ کھانا شروع کرے ہمیں کہنا چاہے بسم اللہ پڑھ کر بیٹا کھانا شروع کرو. درمیانی کھانے کے اندر اسے کو بیٹا الحمدللہ پڑھو. پانی پیو تو کہو اسے الحمدللہ پڑھو. اگر ماں اس طرح نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا سکھاتی رہے گی بچپن ہی سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ یقیناً آگے چل کر نیک صالح بنے گا. لیکن آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بچہ بیچارہ مدرسے سے آتا اور ماں سوئی ہوئی ہے اور بچہ اپنے ہاتھوں سے خود کھانا نکال کر کھا رہا. نہ بسم اللہ پڑھی، نہ دعا پڑھی، نہ ہاتھ دھوئے، نہ دسترخوان بچھایا، کچھ نہیں. لہذا اس طرح وہ سنتوں کو چھوڑتے ہوئے جو بچہ کھانا کھائے گا ان بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ وہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ نے والدہ نے اپنے بچے کی تربیت کیسی فرمائی. لہذا روزانہ ماں یوں کہتی ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، پھر اللہ سے مانگ، اللہ تجھے کھانا کھلائے گا. وہ ماں تربیت کر رہی ہے اور بچہ جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جاتا تو ماں چپکے سے کھانا پیچھے رکھ دیتی اور جیسے ہی بچہ سلام پھیرتا تو کھانا اسے حاضر ملتا. اس کا یقین بن رہا ہے نماز پڑھی، اللہ سے مانگا تو اللہ نے میرے لیے کھانے کا انتظام فرمایا. یہ وقت گزرتا گیا. ایک دن ماں کسی ضرورت سے باہر گئی اور حضرت مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ماں کے آنے میں تاخیر اور ماں بڑی پریشان کہ بچے کے گھر میں آنے کا وقت آ گیا اور میں کھانا آج دینا بھول گئی ہوں، میری اتنے سالوں کی محنت کہیں برباد نہ ہو جائے. وہ ماں تڑپ رہی ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگ رہے، اے اللہ اتنے سالوں سے میں نے اس کا ذہن یہ بنایا کہ کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، نعمتیں دینے والا اللہ، یہ سارا میں نے ذہن بنایا. آج اگر تو نے انتظام نہیں کیا تو میری محنت بیکار چلی جائے گی. ماں مانگ رہی ہے. ادھر حضرت آئے، معمول کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی، ماں تو ہے نہیں، دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے اپنے اس نعمت کھانے کے دروازے کو جب کھولا تو بہترین عمدہ قسم کا کھانا اندر موجود پایا اور مزے لے لے کر کھایا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اب ماں تو بیچاری تڑپ رہی ہے وہاں پر. لہذا ماں جب واپس لوٹ کر آئی تو دیکھا بچہ کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے، خوش ہے. اب ماں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا لیکن ماں پوچھ نہیں رہی کہ آج کھانا کس نے دیا. پوچھے تب بھی اس کا ذہن کہیں خراب نہ ہو جاوے. لہذا بچے نے خود کہا ماں آج جو کھانا ملا ہے اتنے دنوں میں کبھی میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تو نے غیب سے میرے بیٹے کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ بے موسم پھل کھلانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے اندر ایک کمرے میں بند ہیں، وہاں ان کی تربیت ہو رہی ہے، لہذا حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، کھانے کا وقت ہو چکا تھا، حضرت کے آنے میں تاخیر ہو گئی، لہذا جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مریم کے پاس بہترین عمدہ قسم کے انگور رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ایک دم تڑپ اٹھے کہ انگور کا موسم نہیں اور یہ انگور کھا رہی ہے تر و تازہ۔ فوراً حضرت نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ کہا رب نے انتظام فرمایا۔ زکریا نے اسی وقت موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے رب کریم، جب تو بے موسم پھل فروٹ کھلانے پر قادر ہے تو بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی تو قادر ہے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بناوے، پاکیزہ بنائیں، اللہ ہماری اولادوں میں علماء، صلحاء، حفاظ پیدا فرمائیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ لہذا آج ہر ماں باپ کی ایک سوچ ہوا کرتی ہے کہ میرا بیٹا نیک بنے، میری بیٹی نیک بنے، میرے بیٹے کو نیک بہو ملے، میری بیٹی کو نیک داماد ملے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ نیک بیٹیاں اور نیک بیٹے کہاں لینے جائیں گے؟ کوئی ایسی فیکٹری تو ہے نہیں کہ بٹن دبایا اور نکلنا شروع ہو جائے گا، نہیں، اسی ماں کی گود سے تیار ہوں گے، اسی مدارس سے ہمیں نیک ملیں گے، انہی مکاتب سے ہمیں نیک بیٹیاں ملے گی۔ اس لیے عزیز دوستو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ لہذا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں سیرت پر آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا، لیکن سیرت کا پہلو بڑا طویل ہے، اس مختصر وقت میں میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا جب سے اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر آج جب کہ ہم نے 1444 میں قدم رکھ دیا ہے، یقیناً ہر سال اور ہر قرن میں اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر لوگوں نے قلم اٹھایا ہے اور آپ کی سیرت کو لکھتے چلے گئے، لیکن کہاں تک لکھیں گے؟ آپ کی سیرت کا پہلو بڑا طویل، لکھتے لکھتے انہوں نے اخیر میں یہ کہہ کر اپنے قلم کو بند کر دیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ لہذا عزیز دوستو اللہ کے نبی کی سیرت سننا اور اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرنا، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آج امت نبی سے تو محبت کر رہی ہے لیکن امت کو نبی کے طریقوں سے محبت نہیں ہے۔ لہذا کامل محبت تو اسی وقت ہوگی کہ نبی کی ایک ایک ادا کے اوپر ہمارا عمل ہو، ہم آقا کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ لہذا یہ ربیع الاول کے مہینے کا پیغام ہی یہ ہے کہ سیرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت کے متعلق کچھ باتیں سن لی، اصل تو ہے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ آج یہ نیت کریں آپ بھی اور تمام ماں بہنیں بھی کہ ہمارا ہر عمل ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ لہذا عزیز دوستو اللہ ہمیں اللہ کے نبی کا سچا پکا عشق عطا فرمائے اور کثرت سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ ہمیں بھی نیک بنائے،
ہماری اولادوں کو بھی اللہ نیک بنائے، اور جن کی اولاد بے نکاح ہے اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑو مقدر فرمائے۔ لہذا وقت کافی ہو چکا ہے، ہمارے جلسے کی تاریخ تو 7 تھی لیکن 8 تاریخ شروع ہو گئی، اس لیے ہم اب آگے بڑھنا نہیں چاہیے، اسی پر ہم بھی اپنی بات کو پوری کر رہے ہیں۔ اللہ آج کے اس اجلاس کو خوب قبول فرمائے اور ان اساتذہ کرام کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔